الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیز، بہت ہی اہم، بہت ہی مبارک مہینہ اور وقت چل رہا ہے۔ ویسے بھی ہر بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اور دنوں میں انسان کی طبیعت نہیں چلتی جتنی عبادت کی طرف اتنی رمضان میں چلتی ہے، اور دنوں میں بندہ نوافل کی طرف اتنا شوق نہیں رکھتا جتنا کہ رمضان میں رکھتا ہے، خود بخود طبیعت چلتی ہے۔ اور دنوں میں تلاوت قرآن کے سلسلے میں اتنا شوق اور رغبت نہیں ہوتی جتنی رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے رحمت اتر رہی ہے اور انسان کے قلب کو اپنی محبت سے لبریز کر رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے؟ اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اور دنوں میں ہم نوافل وہ نہیں پڑھتے تھے جو رمضان میں پڑھ رہے ہیں، اور دنوں میں تہجد کی توفیق نہیں ہوئی تھی جو رمضان میں ہو رہی ہے، اور دنوں میں تلاوت قرآن کا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا رمضان میں ہو رہا ہے، اور دنوں میں خیرات صدقات کے اتنے مسائل نہیں تھے جتنے رمضان میں ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ کی طرف سے اس مبارک مہینے میں بہت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، بہت عنایتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ مجھے اس وقت جو اہم بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالی نے اس مبارک مہینے میں ہمیں جن کاموں کا حکم دیا، مثلا دن بھر روزوں کا حکم دیا، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا حکم دیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو تراویح پڑھے گا اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے مجھے اور آپ کو خیرات کی ترغیب دی۔ ویسے خیرات کی ترغیب تو سال بھر ہے، لیکن حضرت کا معمول رمضان میں بہت بڑھ جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ کی سخاوت کا حال یہ ہوتا تھا کہ ریح مرسلہ، راوی تعبیر بڑی عجیب کر رہے ہیں کہ چلنے والی ہوا کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی تھی، اور ہوا جب چلتی ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں دوست کے گھر میں جاؤں اور دشمن کے گھر میں نہ جاؤں۔ ہوا چل رہی ہے، وہ دوست کے گھر میں بھی جا رہی ہے، دشمن کے گھر میں بھی جا رہی ہے۔ حضرت کی سخاوت کو ہوا سے تشبیہ دے کر اشارہ کیا کہ وہ دوستوں کے گھر میں بھی جاتی تھی، دشمن کے گھر میں بھی جاتی تھی۔ پھر ہوا کے ساتھ تشبیہ دے کر اشارہ کیا کہ ہوا جب چلتی ہے تو امیر کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا مسئلہ یہ تھا کہ صرف آپ غریبوں کو نہیں دیتے تھے، امیروں کو بھی دیتے تھے۔ جس کو جیسی ضرورت ہوتی اس کے مطابق حضرت عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ سے متعلق روایتوں میں یوں آیا کہ ویسے تو آپ کی طبیعت سخاوت میں بہت کھلی ہوئی تھی، سخاوت کا حال تو آپ خود اپنا یہ بیان فرماتے ہیں کہ
کہ احد پہاڑ میرے لیے اگر سونا بنا دیا جائے تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں اسے تقسیم کر دوں گا۔ آپ انداز لگائیں حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ پہ قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے 2 سال تک اسٹاک رکھنا پڑے، حالانکہ مستحقین کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں میں اپنی بساط کے مطابق دوں گا۔ تو حقیقت زکوٰۃ کا جب مسئلہ آیا تو میں ایک بات اور عرض کر دوں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف الحدیث میں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو حدیث شریف میں زکوٰۃ کو میل قرار دیا گیا، کچرا قرار دیا گیا، وہ دینے والے کے اعتبار سے ہے، لینے والے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں زکوٰۃ دی جاتی ہے اور زکوٰۃ سے جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ ویسے ہی اناڑی پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح کے پیدا ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں پہلے سے زکوٰۃ چل رہی تھی، اس سے شیخ الہند بھی پیدا ہوئے اور اس سے سارے اکابر پیدا ہوئے۔ یہ کس نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے لینے والے کے اعتبار سے کچرا ہے؟ نہیں، وہ میرے دینے کے اعتبار سے میرے مال میں میل ہے، اور جب تک زکوٰۃ میرے مال میں ہے، میرے مال میں گندگی ہے، میں اسے جب علیحدہ کر دوں گا تو میرا ماں بقایا مال پاک ہو جاتا ہے۔ لینے والے کے اعتبار سے نہیں ہے، اور جب لینے والے کے اعتبار سے، اگر لینے والے کے اعتبار سے بھی یہ گندگی ہوتی تو حق تعالی مومن کو کبھی گندگی نہ دیتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کو گندگی دے دے؟ اس لیے دینے والے کے اعتبار سے یہ میل ہے، لینے والے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لینے والا اگر مستحق ہے تو واقعتاً وہ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہ ضرور فرمایا گیا کہ جس کے پاس 1 دن کا کھانا ہو تو وہ زکوٰۃ نہ مانگے، یہ مسئلہ ضرور ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ 1 دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے لیکن دوسری طرف اس کی بیماری ہے جس میں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ مانگ سکتا ہے، باقی کوئی ضرورت نہیں ہے اور 1 دن کا کھانا موجود ہے تو اس کے لیے حرام قرار دیا گیا زکوٰۃ مانگنا۔ البتہ دینے والے کو یہ کہا گیا کہ وہ مستحق ہے، اس کو دو۔ تو وہ لینے والے کے اعتبار سے مسئلہ ہے، دینے والے کے اعتبار سے نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ افضل اولا یہ ہے کہ دینے والا لینے والے کے گھر جائیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ بہت بہتر ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، میں آپ کے گھر پہ آ کر کے دوں، اس میں میری شان ٹوٹے گی، میرا دل ٹوٹے گا، تواضع آئے گی، اور دل جتنا ٹوٹتا ہے رب کو اتنا محبوب بنتا ہے۔ اور جب کوئی میرے گھر پہ زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے تو میں اپنا اسٹیٹس بناتا ہوں، میں اپنی شان بناتا ہوں، اور شان میں غرور اور تکبر آتا ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ میں خود جاؤں دینے کے لیے، یہ افضل طریق ہے۔ روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں یہی طریق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ ہاں کوئی معذوری اور مجبوری ہے اور آپ نہیں جا سکتے ہیں اور آپ نے کسی کو بلا لیا تو اور مسئلہ ہے، لیکن بہرحال افضل طریق یہی ہے۔ خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے تو بہت سخی تھے۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز آپ نے پڑھائی اور جلدی سے اٹھ کر کے نکلے۔ یاد رکھو نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ سنت بھی نہیں ہے۔ امام کے ذمے جو ہے یہ جو اجتماعی دعا امام کو کرانا ہوتا ہے، فرض و واجب تو بہت دور کی بات، سنت بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہے، اجتماعیت ثابت نہیں۔ ہر آدمی اپنی دعا کر لے، سوائے ایک صحابی کے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اب امام پر جبر کرنا کہ جب تک دعا پوری نہ ہو وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے، یہ ظلم ہے۔ اگر ضرورت ہو تو امام اٹھ کر جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ جو عصر کے بعد فجر کے بعد جو اس امام کے ذمہ دعا ہے
وہ حدیث شریف میں نہیں ہے۔ فرض واجب تو بہت دور کی بات، سنت بھی نہیں۔ حضرت اپنی دعا کر لیتے تھے، لوگ اپنی دعا کر لیتے تھے، اور یہی سنت ہے کہ ہر آدمی اپنی دعا کرے۔ ہاں اگر امام نے دعا کرا دی ٹھیک ہے، باقی اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا، اور جب سنت نہیں ہے تو امام پر ہم جبر بھی نہیں کر سکتے کہ امام کو بیٹھنا ہی ہوگا۔ بہرحال حضرت نے عصر کی نماز پڑھائی اور جلنے سے اٹھے اور گردن پھلانگتے ہوئے چلے، اور پھر واپس آئے اور مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی تو ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا جو ابھی آپ کا عمل ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ صدقے کا مال آیا ہوا تھا، وہ سارا تقسیم ہو گیا تھا، لیکن تھوڑا سا سونار 1 دینار یا 1 دینار کے برابر تھا، وہ ایک کونے میں رہ گیا تھا، اور مجھے نماز میں خیال آیا کہ امت کا اتنا سونا میرے ذمہ رہ گیا ہے، تو بس میں نماز کے بعد فوراً اٹھا اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کر آیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو تقسیم کر دو۔ اس روایت سے علماء نے بہت سارے مسائل کا استنباط فرمایا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ثابت فرمایا کہ نماز میں خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا، نماز نہیں ٹوٹتی۔ پھر حضرت اس کے بعد جلدی سے اٹھ کر گئے۔ معلوم ہوتا ہے نماز کے بعد اچانک ایمرجنسی مسئلہ پیش آ جائے اٹھ کر جا سکتے۔ پھر حضرت نے جا کر حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے اگر کوئی مال ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی سے اس کے مصرف تک پہنچا دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو ویسے بھی بہت تھی، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ رمضان میں سخاوت آپ کی جو اور دنوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں ہمارے قلوب بھی نرم ہوتے ہیں، امت بھی سخاوت کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، تراویح پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہم سے روزہ ہی مانگ رہا ہے، یا صرف تراویح مانگ رہا ہے، یا صرف صدقہ اور خیرات مانگ رہا ہے، یا اس سے آگے کچھ مانگ رہا ہے ہم سے؟ حقیقت یہ ہے کہ آیت صوم پر اگر ہم غور کرتے ہیں، روزوں کی آیت پر اگر ہم دیکھتے ہیں، تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ اس نصاب کے ذریعے سے، اس نصاب کا مطلب رمضان میں جو عبادت دی ہے، روزہ، تراویح، خیرات، صدقات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت دی ہے، اس نصاب کے ذریعے سے حق تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو ولایت دینا چاہتا ہے۔ مسئلہ روزوں کا نہیں ہے، مسئلہ تراویح کا نہیں ہے، مسئلہ خیرات کا نہیں ہے۔ خیرات اور دنوں میں بھی ہوتی ہے، روزے اور دنوں میں بھی رکھتے ہیں ہم، نوافل اور دنوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ خیرات، تراویح، روزہ یہ اصل نہیں ہے، یہ ایک نصاب ہے اللہ کی طرف سے، تاکہ بندہ اس مہینے میں اس کو ادا کر کے ولایت حاصل کرے۔ ولی بنانا چاہتا ہے اللہ کو۔ پھر یہ نصاب کسی مدرسے کا بنایا ہوا نصاب نہیں ہے ولایت کا، یہ نصاب آسمانی نصاب ہے جو اس مہینے میں ہم کو دیا گیا ہے، یہ آسمانی نصاب دیا گیا ہے۔ آسمان سے یہ نصاب اترا ہے کہ تم روزہ رکھو گے دن بھر، تم رات میں عشاء کے بعد تھکے ہوئے بھی ہوں گے، روزے کی تھکاوٹ ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ افطاری کر کے طبیعت سست ہو گئی ہوگی، سونے کو جی چاہ رہا ہوگا، لیکن ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تراویح پڑھو، پھر اس کے بعد صبح تمہیں اٹھنا ہے، پھر روزے رکھنا ہے، پھر اپنے مال کا ایک حصہ بھی تم کو نکالنا ہے، خیرات بھی کرنا ہے، پھر ترغیب دی جا رہی ہے، فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمانی نصاب کے ذریعے سے حق تعالیٰ اپنے بندوں کو ولی بنانا چاہتا ہے۔ اب کیسے یہ سمجھ میں آیا کہ ولی بنانا چاہتا ہے؟ ایک طرف روزے سے مقصود تقویٰ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔
دوسری طرف ولی کی تعریف فرمائی اللہ نے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا۔ ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو ادھر ولی تقوی والے کو کہتے ہیں، ادھر روزے دار کو کہا تقوی حاصل کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نصاب سے اللہ ولی بنانا چاہتا ہے۔ بندہ جب اس رمضانی نصاب سے ولی بن جاتا ہے تو پھر 11 مہینے ولایت پر گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ سیدھا سا مسئلہ ہے، جو ولی بن جاتا ہے اس کو 11 مہینے اپنی ولایت پر گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی اس رمضانی نصاب کو ایک نصاب تو سمجھتا ہے لیکن حصول ولایت اس کو نہیں بناتا، وہ عید ہوتے ہی اپنی داڑھی بھی منڈوائے گا، وہ عید ہوتے ہی سنیما میں بھی جائے گا، وہ عید ہوتے ہی جوا کھیلنے بیٹھے گا، وہ عید ہوتے ہی نماز چھوڑ دے گا، وہ عید ہوتے ہی غلط کاموں میں لگے گا، اس لیے کہ اس نے نصاب تو ادا کیا لیکن نصاب کا مقصد نہیں سمجھا۔ اچھا، یہ ولایت کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ تقوی کی آیت تو ولایت بتا ہی رہی ہے، لیکن اگر عملاً دیکھیں، افطار سے 5-10 منٹ پہلے جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، پورے دن شدید دھوپ ہے، گلا سوکھا ہوا ہے، پریشان حال ہے، طبیعت بے چین ہے، اور پھر خصوصاً ٹھنڈا پانی ہے، مزید اوپر شربت ہے، اوپر سے فالودہ ہے جس میں جی چاہتا ہے آلودہ ہونے کو، سموسے بھجیے اور کباب ہے، نہ معلوم کیا کیا دسترخوان ہے، لیکن جب تک منادی اللہ اکبر نہیں کہتا اور وقت نہیں ہوتا میرا ہاتھ نہیں بڑھتا۔ کس نے روکے رکھا ہے اس ہاتھ کو؟ اچھا، میں تنے تنہا میرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں روزے دار ہوں، میں اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اگر میں 1 گھنٹہ پہلے بھی پانی پی لوں مجھے کون دیکھے گا؟ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں پانی نہیں پیتا۔ 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات، 2 منٹ پہلے بھی ہاتھ نہیں بڑھتا میرا۔ حق تعالیٰ اس مسئلے سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تیرا ہاتھ اور نفس یہاں رک گیا ہے، اب تیرا نفس زبان پر بھی رک جائے، تو غلط بولنا بند کر دے، تو جھوٹ بند کر، تو غیبت بند کر، تو بہتان بند کر، تو الزام لگانا بند کر۔ جہاں تیرا روزے میں ہاتھ رک گیا ہے اور اپنے نفس کو روکا ہے، وہاں پر اس کو بھی بند کر دے۔ پھر یہ رکنا صرف زبان کی حد تک نہیں، مارکیٹ میں بھی ہو کہ تو غلط کام سے بچا، حرام مال سے بچا، ناجائز لقمے سے بچا، وہاں بھی تو اپنے ہاتھ کو روک دے۔ پھر خواہشات میں اپنی نگاہ میں حیا کا سرما لگا لے، اب تیری آنکھ کو بھی بچا لے، محرم پر تیری آنکھیں نہ اتنے پائیں، اجنبی عورتوں پر تیری نگاہ نہ جانے پائیں۔ پھر تیرے دل و دماغ کو بھی روک دے، جیسے تو نے کھاتے وقت افطاری سے قبل ہاتھ کو روکا ہے، تیرے نفس کو ہر جگہ پر روک لے۔ اگر نفس ہر جگہ پر روک گیا، یہ ولایت تجھے نصیب ہو گئی، 11 مہینے تیرے لیے آسان ہو گیا۔ اب یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مل صاحب بہت گندے خیالات آتے ہیں، مل صاحب نگاہیں بہت اٹھتی ہے لوگوں پر، مل صاحب غلط وساوس بہت آتے ہیں۔ یہ ساری باتوں کی شکایت دلیل ہے کہ میں نے رمضان کو ولایت کے حصول کے لیے نہیں گزارا ہے۔ اگر ولایت کے حصول، رمضان کیسا مہینہ ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قطرے کو سمندر کے مقابلے میں جو حیثیت ہے، رمضان کے مہینے میں جو رحمتیں اترتی ہے، 11 مہینوں کی رحمت کی قطرے کی حیثیت ہے رمضان کے مقابلے میں۔ یعنی 11 مہینے اللہ کی رحمت کو جمع کیا جائے تو ایک قطرہ ہے، اور رمضان میں اللہ کی رحمت سمندر ہے۔ تو جب رحمت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم اللہ کی رحمت کو کیوں نہ لیں؟ وہ خود ہی ولایت دینے پر آیا ہوا ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ میں محنتیں کروں، اور ایک یہ ہے کہ وہی خود دینے پر آیا ہوا ہے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے، ہم نے ولایت کو مقصود نہیں بنایا، تو اب سنو دوسری طرف، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے رات بھر روتا رہا، وہ نبی جو حج میں گیا تو 5 گھنٹے عرفہ کے میدان میں روتا رہا، اپنی امت کے لیے، وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں رویا ہے، وہ حسنین کے لیے نہیں، وہ فاطمہ کے لیے نہیں، امت کے لیے رویا۔ وہ نبی جس کے پاس مسلم شریف کی روایت کتاب الایمان میں ہے کہ رات میں رو رہے ہیں، جبریل امین تشریف لائے، فرمایا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میری امت جہنم میں جائے، مجھے برداشت نہیں۔ اللہ کو جا کر یہ بتایا، رب کریم تو جانتے ہی تھے، لیکن یہ سارا مسئلہ امت کو بتانا تھا، اس لیے سوال جواب ہوئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، آپ فکر نہ فرمائیں، ہم آپ کو آپ کی امت کے باب میں راضی کر دیں گے، یعنی ہم آپ کو اتنا دیں گے، آپ کی امت کو اتنے نوازیں گے جنت سے کہ آپ کی امت کے باب میں آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو بہت دے گا، یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو جو نبی عرفہ میں 5 گھنٹے دعا کرتا رہا، جو نبی راتوں میں امت کے لیے تڑپتا رہا، جو نبی اپنی امت کی بے چینی کو دیکھ کر، مدینہ شریف آپ گئے ہیں نا، جو عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں، مقام اجابہ آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد ہے وہاں، مقام اجابہ ایک جگہ ہے جہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، 3 دعائیں کی تھی، اس میں سے 2 قبول ہوئی تھی، 1 قبول نہیں ہوئی تھی۔ میری امت پر ایک ساتھ کوئی عذاب نہ اترے، قبول ہو گئے۔ میری امت کی صورتوں کو مسخ نہ کریں، ان کو خنزیر اور بندر اور سور نہ بنائے جائے، قبول ہوئی۔ میری امت آپس میں لڑے نہیں، یہ قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ لڑے گی مڑے گی۔ اب اس پر ایک تفصیل ہے کہ یہ کیوں قبول نہیں ہوئی، میں انشاءاللہ کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ اللہ نے اس دعا کو کیوں قبول نہیں فرمایا۔ تو جو نبی اپنی امت کے لیے اتنا فکر مند، اتنی دعائیں کر رہا ہے، اتنی دعائیں کر رہا ہے، لیکن وہی نبی رمضان میں جب ممبر پہ چل رہا ہے اور جبریل یوں فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے ماں باپ ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ کمائیں، اور نبی یہ نہیں فرما رہے ہیں نہیں 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 ایسی بد دعا نہ کرو، بلکہ نبی اوپر سے آمین کا سکہ لگا رہے ہیں، آمین۔ اور دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھ رہے ہیں تو جبریل فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں یہ بد دعا نہ کرنا، ایسا نہیں کہا، فرمایا آمین، ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے۔ جب 40 درود پڑھے گئے نا، ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ان کے 40 درود پورے ہوئے وہاں ہمارے بھی 40 درود ہو جاتے، ہم بھی 40 مرتبہ پڑھ لیتے۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور بخشش نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا نہیں ایسی دعا نہ کرنا، نہیں 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 میری امت ہلاکت کی کہاں بد دعا کر رہے ہیں، نہیں حضرت تو کہہ رہے ہیں آمین، ہلاک ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے رمضان کو اگر حصول ولایت پر نہیں گزارا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بد دعا کے مستحق ہو گئے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں فرماتے ہیں کہ اولاً تو جبریل کی بد دعا ہی کتنا مقام رکھتی ہے، پھر اوپر سے نبی کا آمین کہنا یہ تو اور بھی زیادہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مبارک مہینہ گزر گیا اور حالات وہی کے وہی رہے اور ہماری حالات میں چینجز اور تبدیلی نہیں آئی تو ولایت نہیں ملی، اور ولایت نہیں ملی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس بد دعا کے مستحق ہو گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔
اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا کہ بھئی بد دعا لگ گئی؟ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ بد دعا چپ کے لگتی ہے، ظاہراً کوئی پتھر نہیں پڑتا کہ کوئی سلیب ٹوٹ پڑے۔ فرمایا بد دعا چپ کے لگتی ہے، اور بد دعا کا اثر یہ ہوگا کہ دل ہمارا پتھر ہو جائے گا۔ یہ بد دعا کا اثر ہے، دل ہمارا پتھر ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ قساوت قلبی اور دل کے پتھر ہونے کے ساتھ کوئی نصیحت گامزن نہیں ہوگی، اثر نہیں کرے گی، اور جب اثر نہیں کرے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دل بجائے ایمان کے گناہ کی طرف چلتا رہے گا، یہاں تک کہ موت سے پہلے کہیں کفر میں نہ چلا جائے۔ ہاں، بد دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، اور نبی کی بد دعا، جبریل کی بد دعا، نبی کا آمین کہنا۔ آمین کا کیا مطلب؟ آمین کا مطلب کیا ہے؟ آمین سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن معنی کیا ہے؟ اللہم استجب دعاءنا، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، یہ آمین کا معنی ہے۔ اسی لیے نماز میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہیں فَقُولُوا آمین، اے مقتدیو تم آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ فرمایا کہ جس مومن کی آمین، جس مصلی کی آمین، جس بندے کی آمین اور فرشتوں کی آمین دونوں موافق ہو جائیں، اللہ اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی حدیث کی شرح کے تحت لکھا ہے کہ یہاں موافقت کا معنی صرف الفاظ میں موافقت نہیں کہ جب جبریل نے یا فرشتے نے کہا آمین تو میں بھی اس وقت بولا آمین، یہ مطلب نہیں، بلکہ موافقت کا معنی یہ ہے کہ جہاں الفاظ میں موافقت ہے وہاں اخلاص میں بھی موافقت ہو، یعنی ہم اخلاص کے ساتھ آمین کہیں۔ اس لیے جو لوگ جان بوجھ کر زور سے آمین بولتے ہیں چرانے کے لیے، بعض لوگ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر زور سے بولتے ہیں آمین، وہ آمین بالشر ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام سے بالسر بھی ثابت، آہستہ، اور بالجہر بھی ثابت، لیکن یہ بالشر ہے، یہ آمین بالسر نہیں بالشر، یہ شر والا آمین۔ ہندوستان میں کسی زمانے میں یہی مقدمہ کورٹ میں پہنچ گیا تھا، انگریز جج تھا، اب دلائل دونوں طرف سے چلے، آمین بالسر والوں نے اس کے دلائل دیے، آمین بالجہر والوں نے اس کے دلائل دیے۔ اب بیچارہ انگریز جج، اس کو یہ مسئلہ کیا سمجھ میں آئے کہ سر کیا ہوتا ہے اور جہر کیا ہوتا ہے اور آمین کیا چیز ہے۔ بہرحال تفسیر سمجھنے کے بعد اس نے آخر میں جو فیصلہ دیا وہ یہ کہ اچھا، نبی سے 2 آمین ثابت ہے اور تم نے تیسرا آمین نکالا، آمین بالسر آمین بالجہر یہ تو تمہارے نبی سے ثابت، اور آمین بالشر تم نے نکالا، یہ شر والا آمین ہے۔ اس لیے امام نووی نے لکھا ہے کہ اخلاص بھی ہو، معلوم ہوتا ہے جس کی آمین میں اخلاص نہیں، حق تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ میں اخلاص بھی شرط ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کی یہ بد دعا ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بد دعا کے مصداق نہ بنیں، بلکہ ہم اپنی رمضان کو حصول ولایت کا ذریعہ بنائیں، ایسی اپنی رمضان گزاریں کہ جس کے نتیجے میں واقعتاً ہمیں ولایت نصیب ہو جائے۔ اور جب ولایت نصیب ہوتی ہے نا تو اس کی نشانی قرآن نے بیان فرمائی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، غم بھی نہیں ہوتا۔ حالات آتے ہیں،
حالات تو دنیا ہے، دنیا میں حالات آتے ہی ہیں۔ میں آج ہی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصائح، اس میں لکھا ہوا تھا عقل مند صابر افضل ہے بے عقل صابر سے۔ عقل مند صابر یعنی حالات آئے اور وہ عقل مند ہے اور صبر کر رہا ہے، وہ افضل ہے بے عقل صابر سے۔ اس لیے کہ جو بے عقل ہے وہ ہر وقت مصیبت کو نکالنے کی فکر میں رہے گا، حالانکہ مصیبت اپنا وقت پورا کر کے جائے گی۔ مسلم مسئلہ ہے، ایک مصیبت آئی ہے، اس کا ایک وقت ہے، وہ وقت پورا ہو کر ہی میں لاکھ کوشش کروں، تدبیر کروں، وہ ہٹنے والی نہیں ہے جب تک کہ مقدر میں میرے لیے جتنا لکھا ہے وہ اسی وقت ہٹے گی۔ تو عقل مند کا صبر جو ہے نا، عقل مند کا صبر کیسا ہوگا کہ وہ رجوع اللہ کرے گا، اور بے عقل کا صبر کیسا ہوگا، وہ واویلا کرے گا، شکوہ شکایت کرے گا، وہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرے گا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو خودکشی کر لے گا۔ یہ بے عقل ہے۔ اس کا ایک وقت ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ وقت پورا کر کے مصیبت جائے گی، اس سے پہلے جانے والی نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں ولایت حاصل کرنا ہے، اور ولایت کی تعریف یہ کی کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ حالات آتے ہیں لیکن حق تعالی ولایت کے نتیجے میں دل میں جنت دے دیتا ہے۔ میرا یہ جملہ سمجھنا، یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے ولی کامل کا ہے، اور وہ ولی کامل حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ولایت کے نتیجے میں دلوں میں جنت دے دیتا ہے، اس لیے کہ جنت کی تعریف یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہاں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو بس اسی کی تعریف اللہ نے دنیا میں ولیوں کو عطا فرمائی کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ظاہراً پریشانی ہوتی ہے، اس سے انسان منع نہیں کر سکتا ہے، ظاہراً پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن دل مطمئن رہتا ہے۔ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ولی کامل، محدث کبیر، محی السنہ، کیا کیا لقب آپ کو دیے جائیں۔ جس وقت بادشاہ وقت نے آپ کے خلاف جیل خانے کا فیصلہ فرمایا اور آپ کو جیل خانے میں لیا جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ حضرت بہت بڑی مصیبت آپ پر آ گئی کہ جیل خانے کا مسئلہ آپ کے لیے۔ حضرت نے فرمایا جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے میرے دل میں جو جنت دے رکھی ہے نا، میں خوش ہوں، اس جنت سے ان دیواروں کے پیچھے خوب فائدہ اٹھاؤں گا، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ دلوں میں چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے۔ مصائب ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں، تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، بندہ ہے، انسان ہے، لیکن دل مطمئن رہتا ہے، گھبراتا نہیں ہے وہ حالات سے۔ یہ ولیوں کی تعریف ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور اگر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر، رمضان سے پہلے وہی ہر وقت ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا، عبادت سے غافل، نمازوں سے غافل، شریعت سے غافل، اور رمضان ختم ہوتے ہی پھر وہی دنیا شروع ہو گئی، تو معلوم ہوتا ہے ولایت نہیں ملی، ولایت نہیں ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرات علماء جانتے ہیں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا۔ کیا دعا ہے، اے اللہ تو دنیا کو، اللہم لا تجعل الدنیا، اے اللہ تو اس دنیا کو اکبر ہمنا، میرا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا۔ یعنی ہر وقت میں اسی کے پیچھے، بس میرا یہی غم، یہی تصور، یہی خیال، رات میں سوؤں تو یہی، صبح اٹھوں تو یہی، دوپہر میں نماز نہیں، عصر میں نماز نہیں، مغرب میں نماز نہیں،
عشاء میں نماز نہیں، اسی کو میں اور میری سارے علم کی کاوشیں اور کوششیں و مبلغ علمنا، میرے علم کی ساری بنیاد یہی بن جائے۔ اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اور حضور یہ دعا کر کے امت کو تعلیم دے رہے۔ تو اگر کچھ چینجز آیا کہ رمضان سے پہلے ہم جیسے بھاگ رہے تھے، اگر رمضان سے پہلے کچھ رمضان کے بعد اپنے آپ کو بچا لیا ہے تو سمجھ لو انشاءاللہ ولایت مل چکی۔ یہ دلیل ہے۔ رمضان سے پہلے یہ زبان غیبت سے، برائیوں سے بھری رہتی تھی، رمضان کے بعد اگر اس میں فرق آ گیا سمجھ لو ولایت مل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جعل ہمہ ہم الآخرۃ کفی اللہ تبارک و تعالی لہ للدنیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی فکر آخرت کی فکر بنا لیتا ہے۔ آخرت کی فکر کا معنی دنیا کی فکر تو 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے، لیکن مرنے کے بعد کی ایک لمبی فکر جو ہے، جو اپنی آخرت کی فکر بنا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مطلب تو نے آخرت کو فکر بنایا ہے نا، تو اب میں تیرے دنیا کے غموں کو ختم کروں گا۔ اور آگے حدیث میں فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ هَمَّ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا، اللہ کہتا ہے میں تیری دنیا کے غموم کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ جب ولایت ملتی ہے نا، ولایت کا معنی تقوی، تو تقوی پر اللہ ایک جگہ یوں کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، دوسری جگہ کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بن جاتا ہے میں اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بناتا ہوں۔ یجعل لہ مخرجا، قرآن کا سمجھنے کا اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے۔ جو متقی بنے گا میں اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بناتا ہوں۔ دوسری آیت میں فرمایا من امرہ یسرا، جو متقی بنے گا، جو تقوی حاصل کرے گا، جو ولایت حاصل کرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے معاملے کو آسان کرتا چلتا ہوں۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا معاملہ آسان ہو رہا ہے، لیکن میں اس کے لیے آسان کر دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی دنیا کا انسان نہیں کہہ رہا ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تم متقی بنو گے، تقوی اختیار کرو گے، ولایت تمہیں ملے گی، اور تم نے رمضان کو ڈھنگ سے گزارا ہوگا، پھر میں تمہاری مصیبتوں میں راستے نکالوں گا اور میں تمہارے لیے راستے آسان کرتا چلوں گا۔ یہ ساری بنیادیں تقوی پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا دنیا بھی تقوی پر، آخرت بھی تقوی پر۔ دنیا بھی بنے گی تقوی ہی پر، اور آخرت بھی بنے گی تقوی ہی پر۔ اس لیے یہ مبارک مہینہ ایک آسمانی نصاب آیا ہے، دن بھر روزہ رکھیں، رات میں شوق ذوق کے ساتھ تراویح پڑھیں، حق تعالیٰ توفیق دے تہجد پڑھ لیں، خیرات کر لیں، صدقات دیں حق تعالیٰ جل شانہ کے راستے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، غیبت سے، جھوٹ سے، برائیوں سے، الزاموں سے اس کو محفوظ رکھیں۔ اگر ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے تو انشاءاللہ آسمانی نصاب کے چلنے پر، اور آسمانی نصاب کے عمل کرنے پر، اور آسمانی اس دیے ہوئے کتاب کے عمل کرنے پر عید نہیں ہوگی کہ ولایت سے سرشار ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ولی بنا چکا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رمضان کو مبارک بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی حرم شریف میں کام کرتا ہے، 40 سال تک کام کرتا ہے، وہاں جھاڑو دیتا ہے، پوتو لگاتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز بھی پڑھ رہا ہے، موقع ملا تو کعبۃ اللہ کو بھی صاف کر رہا ہے 40 سال تک، لیکن جہاں جاب چھوڑ کر اپنے ملک میں آتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ ایک وہ آدمی ہے جو 40 سال تک حرم میں ہے، کعبہ سامنے ہے، کعبہ کو بھی پوتو دیا ہے اور حرم میں بھی صفائی کی ہے، جب تک جاب نماز ہے، جاب نہیں تو نماز نہیں۔ اور ایک آدمی
70 سال سے تڑپتا تھا، اللہ کب زیارت نصیب ہو مجھے کعبہ کی، اور کوڑی کوڑی جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ جب کچھ سرمایہ جمع ہو گیا، حج تک تو نہیں پہنچ سکا، کم سے کم عمرہ ہی کا سرمایہ ہو گیا، اور اب یہ چلا ہے عمرے کے لیے، اور ایک نظر اپنے کعبہ پر دیکھ کر کے رب سے دعا کرتا ہے، اور اللہ اس کو ولایت دے دیتا ہے۔ اس کو 40 سال پر ولایت نہیں ملی، اس کو ایک نظر پر ولایت مل گئی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلے کو عظمت نہیں تھی، دوسرے کو عظمت تھی۔ اصل عظمت کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے 50 سال بھی ہم رمضان کے گزار دیں گے، لیکن عظمت نہیں ہے تو ولایت نہیں ملے گی، اور اگر عظمت ہے تو ایک رمضان نہیں گزرے گا کہ اللہ ولایت سے نواز دے گا۔ اللہ ہم سب کو مبارک مہینے کی عظمت نصیب فرمائے، شوق ذوق کے ساتھ، واویلا شکوہ شکایت کے ساتھ نہیں، تھکاوٹ کے ساتھ نہیں، بے چینی کے ساتھ نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے یہ تو اللہ صبر دے دے ہے۔ ارے صبر دے دے نا، کیا ہم نے کمال کر دیا کہ صبر دے دیں گے؟ ارے یوں کہو کہ نہیں، شوق سے ادا کر رہے ہیں، صبر کی بھی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ روزہ مصیبت ہے ہمارے لیے؟ لوگ یہ جملے بولتے ہیں، ابھی دھوپ پڑ رہی ہے، کہتے ہیں اللہ صبر دے دیں گے۔ صبر کا آنا یہ دلیل ہے کہ تم مصیبت سمجھ رہے ہو، مصیبت نہیں، ہم تو عبادت سمجھ کر ادا کریں کہ ہمارے اللہ کی عبادت ہے، شوق ذوق کے ساتھ اس کو ادا کرنے والے بنے۔ اب تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل، اللہم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا کلہ، اللہم تقبل صیامنا وقیامنا، اللہم تقبل صیامنا وقیامنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاحبابنا ولمن اوصانا ولمن حق علینا بالدعاء، واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔